اللہ رب العزت اپنے آپ کو اپنی مخلوق کے سامنے جب پیش کرتے ہیں کہ لوگوں، میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، میں تمہارا روزی رساں ہوں، تمہیں پیدا بھی میں نے کیا ہے اور تمہارے رزق کا بندوبست بھی میں کرنے والا ہوں۔ جب بندہ، پھر اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ عبادت میری کیا کرو، امیدیں مجھ سے وابستہ کیا کرو۔ پھر اللہ رب العزت جب قرآن مجید میں اپنی الوہیت، اپنی معبودیت کو منوانا چاہتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں کہ میں ڈنڈے کے زور سے نہیں منواتا کہ تم نے ماننی ہے، نہیں، میں دلائل کے زور سے اپنے آپ کو منواتا ہوں۔ پھر اللہ دلائل پیش کرتے ہیں، دلائل کا سلسلہ شروع ہے۔ کل کی مجلس میں بھی کچھ اللہ نے دلائل پیش کیے، آج پھر اللہ دلائل پیش کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ، اللہ کہتے ہیں مجھے یہ بتاؤ نا کہ کون ذات ہے جو آسمان سے تمہارے لیے پانی بھیجتا ہے، پانی نازل کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل من السماء ماء، جو نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، لکم تمہارے لیے، منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، اللہ نے فرمایا پھر اس پانی سے تم پیتے نہیں ہو۔ آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں، آج بھی جہاں صرف بارش کا پانی ہوتا ہے، وہ لوگ اسی پانی سے خود بھی اپنے آپ کو سیراب کرتے ہیں، جانوروں کو بھی سیراب کرتے ہیں، کپڑے بھی اسی پانی سے دھوتے ہیں۔ آج بھی روئے زمین پر کئی ایسے علاقے ہیں وہ لوگ پانی، بارش کے پانی سے چلتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو نا، یہ تو اب سلسلہ شروع ہوا ہے نا، یہ پانی کا قریب زمانے میں پہلے لوگ کیا نہروں سے پانی لیتے تھے، اسی طرح چشموں سے پانی ہوتا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں آسمان سے ہم تمہارے لیے پانی نازل کرتے ہیں، پھر تم اس سے پیتے ہو، پھر اسی پانی سے درخت بھی اگتے ہیں، پھر اسی پانی سے چراگاہوں کو سرسبز و شاداب میں کرتا ہوں، پھر اپنے جانوروں کو تم چراگاہوں میں نہیں بیچتے ہو۔ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اگر میں ہوں تو پھر عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ بولو، اللہ کی ہونی چاہیے۔ فرمایا یمبت لکم، اگاتا ہے تمہارے لیے، بھی اس پانی کے ذریعے سے، الزرع، کھیتیاں اللہ کہتے ہیں پانی کے ذریعے سے میں اگاتا ہوں نا۔ دیکھو کچھ بارانی زمینیں ہوتی ہیں اور کچھ نہری زمینیں ہوتی ہیں، کچھ زمیندار ایسے ہوتے ہیں جو نہر سے پانی دیتے ہیں، کچھ زمیندار ایسے ہوتے ہیں جن کی زمینیں بارانی ہوتی ہیں، صرف بارش پر چلتی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا کہ جو زمیندار نہر سے پانی دیتے ہیں نا، اس نہر کے پانی سے ان کی زمین کو وہ اثر نہیں پہنچتا ہے جو آسمان سے بارش نازل ہو کے ان پودوں کو پہنچتا ہے۔ بسا اوقات تو نہریں بھی خشک ہو جاتی ہیں، زمیندار بھی بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، پیچھے سے پانی نہیں آتا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ کام کرنے والا کون ہے؟ یمبت لکم بہ الزرع، اگاتا ہے وہ تمہارے لیے اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں، والزیتون، اور زیتون۔ کتنا تم اس سے فائدہ حاصل کرتے ہو، تیل نکالتے ہو، بیچتے ہو۔ والنخیل، اور کھجوریں، بڑے بڑے باغات عرب کے اندر تو صرف کھجور ہی ہے، اسی پر عرب چلتے تھے۔ والاعناب، اور انگور۔ ومن کل الثمرات، ہر قسم کا پھل، اللہ کہتے ہیں ہر قسم کا پھل ہم اس پانی سے نازل کرتے ہیں نا۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت جب ذکر کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ کیا خلاصہ نکالتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ضرور ہیں، پر کن لوگوں کے لیے؟ جو غور و فکر کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جو غور و فکر نہیں کرتے ان کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے۔
نشانی ان چیزوں میں صرف جی وہ دیکھتے ہیں جی پانی کون برساتا ہے، بارش کون برساتا ہے، پھر زمین کی تہ کے اندر کون لے کے جاتا ہے، پھر اس بادل کے ذریعے سے، اس بارش کے ذریعے سے سبزیاں کون اگاتا ہے، تو وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ہماری قدرت کی دلیل دیکھو، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ہم نے رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر نہیں کر دیا؟ کبھی سوچا ہے یہ کبھی رات آ جاتی ہے، کبھی دن آ جاتا ہے، جسے سورہ نبا میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اگر رات نہ ہوتی تو کتنی پریشانی ہوتی۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو ہم نے لباس بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن کو ہم نے معیشت کا ذریعہ بنا دیا، اس میں معاش کرو، کام کرو، ذکر کرو، عبادت کرو، سب کچھ دن کو کرو، رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنا دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ اچانک اندھیرے کا آ جانا، پھر اچانک اندھیرا جھٹ کے روشنی کا آ جانا، یہ کون کرنے والا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ رات ہے، دن ہے، غیر شعوری طور پر تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، کبھی ہم رات کو بڑا کر دیتے ہیں، دن کو چھوٹا کر دیتے ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، کبھی ہم دن کو بڑا کر دیتے ہیں۔ ابھی دن بڑے ہوں گے، دیکھو کیسے غیر شعوری انداز سے اللہ دن کو بڑے کر دیتے ہیں، راتوں کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے مسخر کیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج کو اور چاند کو۔ دیکھو سورج کی تمازت سے اللہ رب العزت پھلوں کو پکاتے ہیں جی، اور چاند کی روشنی سے اللہ رب العزت ان میں رس بھرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو والشمس والقمر، سورج کو دیکھو اور چاند کو دیکھو، والنجوم مسخرات بامرہ، ستارے ہمارے امر سے مسخر ہیں، یہ سارے تابع ہیں، یہ جتنے ستارے ہیں۔ کچھ ستارے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ستارے جو بالکل جامد ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور کچھ ستارے ایسے ہوتے ہیں جو بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی مشرق، کبھی مغرب، کبھی شمال، کبھی جنوب۔ انسان اس کی تیزی کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، انسان اس کی تیزی کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ کتنی مشینری ہے انسان کے پاس، کہاں سے پہنچ گئے ہیں چاند پر۔ اللہ کہتے ہیں نہ، تم اس کی تیزی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا دیکھو آج تک کبھی ایسے ہوا کہ ہماری نظام قدرت کے اندر کوئی ستارہ کسی ستارے سے ٹکرا گیا ہو؟ اللہ نے فرمایا جس دن ٹکرا جائے گا اس دن قیامت ہی برپا ہو جائے گی، اس دن قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو کبھی غور کیا ان چیزوں کے اندر؟ کبھی سورج کو دیکھا کرو، کبھی چاند کو دیکھا کرو، کبھی ستاروں کو دیکھا کرو، سورج کی روشنی کو دیکھا کرو، یہ انسان کے لیے کتنی ضروری ہے، چاند کی روشنی کتنی ضروری ہے۔ تو ستارے دیکھو نا، اللہ اکبر۔ فرمایا والشمس والقمر، سورج اور چاند، والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے اسی کے امر سے تابع ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح دلائل کا سلسلہ اللہ رب العزت شروع کریں گے، دلائل ایک ایک چیز کو اللہ بیان کریں گے، پھر اللہ کہیں گے او غور و فکر کرو، او عقل استعمال کرو، پھر آگے اللہ نتیجہ نکالتے ہیں، نچوڑ نکالتے ہیں، پھر اللہ آگے مخلوق کو سبق دیتے ہیں کہ اس سبق کو پکا لو، اس سبق کو جب تم نے پکا لیا میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔ اللهم السلام عليك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔